ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں بتاتا چلوں کہ آج ہم عجائب القرآن کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب، جو آپ کہہ رہے تھے کہ سوال ایک مس ہے، وہ سوال یہ تھا کہ اعتکاف میں جو ہے وہ نکاح کیا جا سکتا ہے؟ ہاں بالکل، اعتکاف میں نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اس کی صورت یہی ہوگی کہ وہ نکاح کے لیے باہر تشریف نہ لائیں، وہیں سے اجازت دے دیں تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ ان کے وکیل آ کر ان سے اجازت لے کے چلے جائیں تو نکاح ہو جائے گا۔ نکاح تو حج کے دوران بھی ہو سکتا ہے، نکاح تو ایجاب و قبول کا نام ہے، اس کے لیے کوئی ایسے ایکسٹرا جو ہے نا وہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ تو ویسے مبارک کام ہے، اعتکاف میں ہو تو اچھا ہے۔ ٹھیک۔ مفتی صاحب، قرآن یاد کرنے کا وظیفہ، کیونکہ ہماری سائلہ نے پوچھا کہ وہ قرآن پڑھتی ہیں تو ان کو یاد نہیں رہتا، تو کوئی ایسا وظیفہ جو آپ بتا سکیں کہ جس کی وجہ سے اگر وہ پڑھا جائے تو قرآن یاد رہے؟ سب سے پہلے تو وہ یا حفیظو کا ورد کیا کریں ہر نماز کے بعد 41 دفعہ۔ کتنی مرتبہ؟ 41 دفعہ ہر نماز کے بعد یا حفیظو کا ورد کیا کریں، اس سے انشاءاللہ تعالی اس کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اس کا کثرت سے ورد رکھے، انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی سینے کو کشادہ فرما دے گا۔ ٹھیک۔ مفتی صاحب، شادی کا وظیفہ، سائلہ نے پوچھا کہ شادی کا وظیفہ جو ہے وہ عنایت فرما دیں گے؟ اللہ رب العزت تمام بہن بیٹیوں کے لیے ان کے حسب حال مناسب رشتے عطا فرمائے اور والدین کی اس پریشانی کو دور فرمائے۔ میری بہن، آپ اپنے بچوں کے لیے، جو انہوں نے پوچھا، اولاد کا پوچھا تھا نا کہ میری اولاد کا رشتہ ہے یا اب بیٹی کا رشتہ جو ہے وہ 27 سے 28 سال عمر ہو چکی ہے۔ ہاں، تو اس کے لیے والدین کے لیے تو ہے یا لطیفو یا ودودو، 1111 مرتبہ، یہ 40 دن تک پڑھیں آپ۔ اور آپ کی بیٹی جو ہے وہ یا جامعو، یہ پڑھے 1111 مرتبہ 40 دن تک۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ رشتہ ہو جائے گا 40 دن میں۔ اس کے علاوہ ایک اور وظیفہ سورہ اخلاص کا ہے کہ سورہ اخلاص پڑھیں 41 مرتبہ، 41 مرتبہ، تقریباً 41 مرتبہ 92 دن تک۔ تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ حسب حال اچھا اور مناسب رشتہ ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو جاری فرمائیں، اللہ رب العزت ضرور اس پریشانی کو دور کرے گا۔ ٹھیک۔ مفتی صاحب، میں آپ کی جانب آؤں گا اور جاننا چاہوں گا کہ گائیں جو ہے، قیمتی گائیں جو ہے دنیا میں کون سی تھی اور اس کا کیا قصہ ہے؟ اس کا قصہ تو بڑا ہی طویل ہے، لیکن جو ہے مختصر عرض یہ کروں گا کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی متقی اور بڑا پرہیزگار آدمی تھا، اور اس کا ایک چھوٹا نابالغ بچہ تھا، اور اس کے ایک چھوٹا سا گائے کا بچھڑا تھا۔ تو اس نے اپنے زوجہ کو کہا کہ اب میرے مرنے کا وقت قریب ہے، اور مرتے مرتے میں تجھے وصیت کر رہا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد یہ جو گائے کا ایک بچڑا ہے، اس کو جو ہے جنگل میں جا کے کہیں ایسی جگہ پہ چھوڑ دینا، اور یہ کہنا کہ اے الہ عالمین، یہ میں امانت تیرے سپرد کر رہی ہوں، اور جب میرا بچہ جوان ہو جائے گا پھر میں یہ امانت آپ سے واپس لے لوں گی۔ تو اس نے اس آدمی کے مرنے کے بعد ایسا ہی کیا، اور پھر جب وہ بچہ جوان ہو گیا تو اس کی ماں نے کہا بیٹا جاؤ جنگل میں، آپ کے ابا نے ایک امانت جو ہے اللہ رب العزت کے ہاں سپرد کی تھی، تو وہ امانت جا کے آپ لے آؤ۔ وہ بچہ گیا اور وہاں جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی، اور وہ بچہ بھی بڑا متقی اور پرہیزگار اور اپنی والدہ کا بڑا ہی فرما بردار بچہ تھا۔ تو اس نے جو ہے وہ جو گائے کا بچڑا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ اے الہ العالمین، جو میرے والد نے امانت تیرے سپرد کی تھی وہ مجھے واپس لوٹا دے۔ ماشاءاللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ امانت اسے واپس دی، اور واپس لے کر اپنی والدہ کے پاس آیا، اور وہ بڑا ہی متقی پرہیزگار بچہ تھا کہ اس نے اپنی عبادت کے رات کو 3 حصے کیے۔ وہ ایک حصہ رات کو سوتا تھا، ایک حصہ جو ہے وہ اپنی والدہ کی خدمت کرتا تھا، اور ایک حصہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا۔ ماشاءاللہ۔ اور جو مال کماتا تھا اس میں سے ایک حصہ اپنی والدہ کو دیتا تھا، ایک حصہ جو ہے اپنے نفس کے لیے رکھتا تھا، اور ایک حصہ وہ صدقہ کر دیتا تھا۔ ماشاءاللہ۔ جب وہ گائے جو ہے وہ اس کے پاس رہی تو اس کی والدہ نے کہا بیٹا اب جاؤ اس گائے کو جا کے بازار میں بیچ دو، تاکہ اس سے کچھ درہم ہمیں حاصل ہوں گے اور اس سے ہم اپنا گزر بسر کریں گے۔ تو جب وہ بیچنے کے لیے گیا تو ایک اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا اور
اس نے جو ہے آواز دی غیب سے کہ اس گائے کو نہ بیچا جائے۔ وہ واپس گھر آ گیا اور اپنی امی سے کہا کہ جو ایسا معاملہ ہے، اللہ نے اس گائے کو بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ تو اس کی والدہ نے پھر کہا کہ اس میں کوئی حکمت ہوگی، اور ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کوئی ہمیں ایسی چیز بتائے گا کہ جو ہماری عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ اور ہوا یوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گائے کے بدلے اس کی والدہ کو اور اس بچے کو سونے سے بھرا ہوا جو ہے اس کے چمڑے کے برابر اللہ نے سونا عطا فرما دیا۔ ماشاءاللہ۔ اور پھر وہی گائے بنی اسرائیل کے لیے ایک جو وہاں قتل ہوا تھا اس کے زندہ ہونے کا سبب بنا ماشاءاللہ۔ بنی اسرائیل میں، کہ ایک دو چچا زاد بھائی تھے، انہوں نے اپنے چچا کو قتل کر دیا دولت کی وجہ سے، جائیداد کی وجہ سے، روپے پیسے کی وجہ سے۔ جب وہ قتل ہو گئے تو اب اس کو پہچاننے کے لیے لوگوں کو کیا گیا کہ اس کو جناب اس کے قاتل کو تلاش کیا جائے۔ اب اس کا قاتل جو ہے بڑی تگ و دو کے ساتھ نہیں مل رہا تھا۔ تو پھر جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے عرض کی کہ اس کا قاتل نہیں مل رہا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے قاتل کو تلاش کرنے کے لیے ایک ایسی گائے لائی جائے کہ جو سرخ رنگ کی ہو، بڑی چمکیلی گائے ہو، فربا ہو، موٹی تازی ہو۔ اس گائے کو ذبح کیا جائے اور ذبح کرنے کے بعد اس کی زبان یا دم کی ہڈی اس مرنے والے کے زبان میں رکھی جائے تو وہ مردہ جو ہے اس سے زندہ ہو جائے گا۔ تو ہوا یہ کہ اس گائے کو تلاش کیا گیا، اس کی نشانیں جو بتائی گئیں، تو پھر وہ گائے انہی کے پاس ملی۔ تو وہ گائے لائے گی، اس کو ذبح کیا گیا، اور ذبح کرنے کے بعد اس کی زبان یا اس کے دم کا ہڈی جو ہے اس مرنے والے کے اوپر جب رکھی گئی تو وہ اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو گیا۔ اور اس نے بتایا کہ مجھے میرے بھتیجوں نے ہی قتل کیا ہے۔ تو اس طرح اس کے قتل کا جو پردہ تھا وہ فاش ہو گیا اور اس کے قاتل پکڑے گئے۔ ٹھیک، ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں فرزانہ بات کر رہی ہوں پشاور سے۔ جی فرمائیے۔ جی میری بیٹی کا حق مہر میزان بینک میں ڈالر کی شکل میں پڑی ہوئی ہے رقم، اس پہ 1 سال گزر چکا ہے، تو کیا ہمیں اس پہ زکوٰۃ دینا ہم پہ فرض ہے؟ ہم نے منافع بھی تک آپ بتائیں گی کہ کتنا ڈالر رکھا ہوا ہے؟ کتنے ڈالر؟ 20,000۔ 20,000، ٹھیک ہے جی ٹھیک۔ تو ابھی زکوٰۃ کے لیے سونے کی جولری کے لیے میں نے وہاں سے $1,000 نکالے ہیں، تو کچھ رقم میں نے 500 دے دیا، 500 میرے پاس پڑے ہوئے ہیں۔ تو میں نے یہ پوچھنا ہے کہ وہاں پہ ایک ملازم تھا، اس نے کہا کہ ہاں یہ ڈالر میں آپ نے منافع نہیں لیا ہے تو اس پہ آپ پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ یہ زکوٰۃ دینا ہم پہ فرض ہے کہ نہیں، کیونکہ ہم منافع ہم نہیں لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی۔ مفتی صاحب، حق مہر جو ہے ان کے پاس جو آیا ان کی بیٹی کے پاس وہ $20,000 ہے، اور آلموسٹ جو ہے وہ 90 روپیز جو ہے $1 کا ہے۔ وہ تو حد نصاب تک پہنچتا ہے۔ تو کیا کہیں گے آپ اس کے؟ اس میں یہ ہے میری بہن کہ اللہ رب العزت نے جو زکوٰۃ کا نظام ہم پر نافذ فرمایا ہے اس میں حد نصاب تک پہنچنا ضروری ہے، اور آپ کی بیٹی کا یہ مال حد نصاب تک پہنچ رہا ہے، اس لیے زکوٰۃ تو دینی ہوگی۔ اس سے منافع لینے اور نہ لینے کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور حق مہر چونکہ آپ کی بیٹی وصول کر چکی ہے تو اب وہ اس کا مال ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر حق مہر جو ہے وہ شوہر کے پاس ہوتا تو پھر تو اس پر نہیں ہوتا، تو ابھی وصول کر چکی ہے اور اس کے اکاؤنٹ میں موجود ہے تو زکوٰۃ تو دینی ہوگی۔ جتنا مال ہے اس کا 40واں حصہ 2.5% دینا ہوگا۔ اس میں آپ کے ملازم کا آپ کو مشورہ دینا کہ چونکہ آپ نے ڈالر پر منافع نہیں لیا یا کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھا ہے یا سیونگ میں رکھا ہے، یہ سب فضول کی باتیں ہیں، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں۔ ٹھیک، مفتی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا، قرآن مجید برہان رشید میں تابوت سکینہ کا ذکر موجود ہے، کیا کہتے ہیں آپ تابوت سکینہ کے حوالے سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تابوت سکینہ کو نازل فرمایا آدم علیہ السلام پر، اور یہ تابوت جو ہے شمشاد کی لکڑی کا ایک قسم ہے، اس سے بنا ہوا ہے، اور اس تابوت کے اندر انبیاء کرام علیہم السلام کے تبرکات ہیں۔ آدم علیہ السلام سے یہ تابوت منتقل ہوتا ہوتا یعقوب علیہ السلام تک آیا۔ یعقوب علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد جو بنی اسرائیل کے نام سے مشہور ہے، اس کے اندر چلتے چلتے یہ تابوت جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام تک بھی آیا، ان کے بعد تک یہ تابوت جو ہے وہ قائم و دائم رہا۔ تو اس تابوت کے اندر جو مشہور
تفاسیر کے اندر بات لکھی ہے وہ یہی ہے کہ اس کے اندر انبیاء کرام علیہمُ الصلاۃ کے حلیہ مبارک کے نقشے، اور اس کے علاوہ اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امامہ شریف، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نالین مقدس، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، اور اس کے علاوہ تورات شریف کی وہ تختیاں جو آسمان سے نازل کی گئی تھیں وہ اس کے اندر ہیں۔ تو یہ تابوت جو ہے تمام کا تمام تبرکات کا مجموعہ ہے۔ اس تابوت کو سامنے رکھ کر بنی اسرائیل اللہ تبارک و تعالیٰ سے فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، اور کتنا ہی جابر قسم کا کیوں نہ دشمن ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس تابوت کی برکت سے ان کو فتح عطا فرمایا کرتا تھا۔ تو لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کے اندر گمراہی بڑھ گئی، گناہوں میں حد سے زیادہ بڑھ گئے، نافرمانیوں میں بہت زیادہ آگے نکل گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کر دیا کہ ان پر ایک بادشاہ آ کے، جو بادشاہ تھا اس نے قبضہ کر لیا اس پر، عمالقہ نامی قوم کا وہ بادشاہ تھا بخت نصر، اس نے آگے قبضہ کر کے اس تابوت کو وہ اٹھا کے لے گیا، اور 1,00,000 بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے ان کو قتل کیا اس نے، 1,00,000 کو ملک بدر کر میں کے۔ آپ سے بخت نصر کا بھی انشاءاللہ پوچھوں گا، ایک کالر ہیں ہمارے ساتھ لائن پہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی فرمائیے جناب شاذلی صاحب۔ تمام مفتیان کرام کو السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ سنت اعتکاف میں نابالغ بچے بیٹھ سکتے ہیں؟ ٹھیک۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ چند صورتیں حفظ کر کے یا قرآن کریم حفظ کرنے کے بعد کوئی بھول جائے تو اس شخص کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بس دعا میں یاد آج آپ نے 2 کوشچن کیے، ورنہ نارملی آپ 3 کوشچن کیا کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی۔ جی مصطفیٰ، بخت نصر بھی بتاتے چلیں بات کیا۔ بخت نصر نے اس تابوت پہ قبضہ کر لیا، وہ لے گیا اپنے ساتھ، اور لے جا کر اس تابوت جو کہ مبارک اور برکت والی چیزوں کا مجموعہ تھا اس کو اس نے گندگی نجاست والی جگہوں پہ پھینک دیا، تو اس کی وجہ سے ان پر بھی عذاب آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندے کے تبرکات سے کتنی محبت فرماتا ہے، تو اس کی وجہ سے ان کے اندر وبائیں پھوٹنی شروع ہو گئیں۔